ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة تمام طرح کی تعریفات تسبیحات تمجیدات کبریائی برائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، رہنے سہنے کا سلیقہ بتایا، ہماری زندگی کے اندر معاملات کس طرح ہونے چاہیے، ہماری عبادات کس طرح ہونے چاہیے، ہمارا لین دین کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمارا آپس کے اندر تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ محترم سامعین، آج اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی وہ ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور قربانی کا پس منظر۔ آج جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں سے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین 30ویں پارے کے اندر سورہ الفجر کے اندر اعلان کرتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ جس بات کی رب کائنات قسم اٹھا لیں اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ ہم سب کا داتا رازق جس بات کی قسم اٹھا رہے ہیں اس بات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہوگی۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ یہ ایام کتنے اہم ایام ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یا ہمیں ان کی فضیلت نہیں معلوم، یا ہم ان کے اندر سستی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ دنیا کے اندر جتنے دن ہیں، جتنے ایام ہیں، ان میں سے سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس عشرے کی اللہ نے بڑی عظمت بیان کی، اس عشرے کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنے ایام موجود ہیں ان ایام میں سے سب سے فضیلت والے دن اللہ کے ہاں وہ یہ پہلے 10 دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ پہ جاتا ہے، جہاد کیا ہے؟ انسان کے جسم سے خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، کیا کوئی بندہ اگر ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ پہ جاتا ہے اس کی عظمت ان 10 دنوں سے زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ جو بندہ ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور واپس نہیں لوٹتا، وہ ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا بندہ ہے۔ سوچئے ایک بندہ یہاں سے نکلا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا، وہاں پر اس نے 5 سال 10 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، واپس آ گیا، اور ایک بندہ ایسا ہے جس نے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جس بندے نے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی عبادت کی۔ یہ 10 دن معمولی دن نہیں ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ایک تو یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے جس دن اللہ بہت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک یوم النحر کا بھی دن آتا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القر۔ دنیا کے اندر جتنے ایام موجود ہیں سب سے عظمت والا دن اللہ کے ہاں وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کے بعد مینا کا دن ہے۔
ان 10 دنوں کے اندر یوم النہر کا دن آتا ہے، اللہ کو وہ دن بہت پسند دن ہے، اللہ کو وہ دن بڑا عظمت والا دن ہے، اللہ کے ہاں یہ دن بڑا محبوب دن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہیں یہ نہ ہو میری زندگی کے اندر یہ 10 دن آ گئے، میں نے ان کو ضائع کر دیا۔ ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ان کو غنیمت والا، قسمت والا بنانا ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو نے یہ 10 دن نصیب کیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے مگر اب نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم بھی ان 10 دنوں میں نہ ہوں۔ ان کو غنیمت جانیے، اللہ کے لیے ان کو غنیمت جانیے۔ اللہ کو یہ دن بڑے پسند ہے، ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو مستحب اعمال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو یہ دن کیوں پسند ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر حج بھی ہوتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، مال دیا ہے، تو ان 10 دنوں میں اللہ کے راستے میں حج کریں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، جو بندہ ایک عمرہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ دوسرے عمرے کے لیے چلے جاتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو وقفہ ہے، اس کے اندر اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا، دوسرا عمرہ جب وہ کرنے جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، آج ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال اس علاقے میں اگر کوئی شادی ہو 10 سے 15 لاکھ روپے تو معمولی بات ہے، یہ تو معمولی سی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں عمرہ کریں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے انسان سے گناہ ہو گئے، اللہ دوسرے عمرے کی برکت کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر اللہ نے مال دیا ہے، جان میں ہمت ہے، توفیق ہے، تو بیت اللہ کا حج کریں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا، جس کا حج اللہ کو پسند آ گیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جزا، اس کا انعام صرف اللہ کی جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا، حج مبرور ہو گیا، اس کی جزا اللہ کے ہاں صرف جنت ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان حج کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ نے مال دیا ہے، جان کے اندر ہمت، جسم کے اندر ہمت، توفیق موجود ہے، تو بیت اللہ کا حج ضرور کیجئے۔ جو ہم پر فرض ہو جائے تو اس کو چھوڑیے گا نا۔ یہ دن انتہائی قیمتی دن ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم موجود ہے، ہمت موجود ہے، تو میرے بھائیوں کوشش کریں روزہ رکھیں۔ روزے کی حالت میں ان دنوں کو گزاریں گے تو اللہ کے ہاں کتنا اجر و ثواب پائیں گے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک بندہ 70 سال سفر کرتا ہے، سوچئے جہاز کا سفر اگر 70 سال کریں گے تو کتنا سفر کر جائیں گے۔ اگر اس سے بھی کوئی تیز سواری ہو، اگر بندہ 70 سال سفر کرتا رہے تو سوچئے کتنا سفر کر جائے گا۔ اور ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھنا، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 70 سال
کی مسافت جتنی ہے اتنا جہنم سے دور کر دیں گے۔ یہ ایام قیمتی ایام ہے، یہ ایام اللہ کو بڑے پسند ایام ہے، یہ ایام غنیمت والے ایام ہے، یہ دن قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کو ہم 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں انشاءاللہ منگل کے دن آئے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سے ایک دن کا روزہ رکھ لے، ایک دن کا روزہ رکھ لے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال سابقہ اور 1 سال آئندہ والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 1 سال جو ہماری زندگی سے گزر گیا اور 1 سال ابھی زندگی میں آنا ہے، گناہ ہونے ہیں، اللہ ایڈوانس میں معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ نے جسم میں جان دی ہے، کوشش کریں، ہمت کریں، ان دنوں کو غنیمت جانیے۔ اگر ہم رکھ سکتے ہیں تو 9 کے 9 دن روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے، نہیں جسم میں جان ہے، کاروباری معاملات ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے تو کم از کم 1 دن کا تو روزہ رکھ لیں۔ 1 دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان کرنے والا میں نہیں ہوں، کوئی جماعت کا مفتی نہیں ہے، یہ اعلان کرنے والے امام الانبیاء ہم سب کے پیر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دن انتہائی قیمتی دن ہے، ان دنوں کو ضائع مت کیجیے، ان دنوں میں نماز کا اہتمام کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، نفل نماز کا اہتمام کیجیے، اور ایک اہم کام جو اس دنوں میں ہم نے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس میں جو اللہ کو عمل سب سے زیادہ پسند ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں۔ ویسے ہی تقسیم اور اس میں جلدی کریں، زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اور انسان کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھا لیا۔ اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے پہن لیا۔ اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ باقی مال اس کا مال وہ تو برا سا لے جائیں گے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سفید کپڑا اور 2 گز کپڑ کا ٹکڑا، اس کے علاوہ اس کے کام کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے کام وہی آئے گا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کے کام آئے، بیواؤں کے کام آئے، محتاجوں کے کام آئے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی ضرورت پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رحمان اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ جو بندہ کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ رحمان اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے صدقہ تو خیرات بھی کرنا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ایک اہم کام اللہ کے راستے میں ہم نے جانور ذبح کرنے ہیں، ہم نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی یہ بہت عظیم سنت ہے، یہ فلسفہ، اس کا پس منظر بہت عظیم پس منظر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مسلمانوں پر قربانی فرض ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس نے پھر پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مسلمانوں پر قربانی فرض ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، قربانی یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور یہ مسلمان بھی کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی مدینہ کے اندر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال گزارے ہیں اور ان 10 سالوں کے اندر آپ علیہ السلام نے مسلسل قربانی کی ہے. قربانی کے حوالے سے جب گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت موجود ہو، استطاعت موجود ہو، غریب نہ ہو، مال و دولت والا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں آئے. آج جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں یار میرے پاس ہمت نہیں، توفیق نہیں، میں فلاں مسئلے کے اندر فلاں مسئلے کے اندر ہوں. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قربانی ضرور کیجیے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الایام کے اندر سب سے زیادہ تلاوی یوم النحر قربانی کا دن ہے. اس دن اللہ اپنے بندوں پر بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس دن اللہ اپنے بندوں پر بڑا راضی ہوتا ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دیا ہے، آپ قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو قربانی ضرور کیجیے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ہر گھر والوں پر سال میں ایک دن، سال میں ایک قربانی یہ ضروری ہے. اگر اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، مال موجود ہے تو سال میں ایک قربانی اللہ کے راستے پہ ضرور کریں تو 10 سے بہتر ہوتی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہم تو ایک جانور لے آتے ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ لاکھ کا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا. اس جانور کو اور قربانی کے پس منظر کو ذرا سمجھیے گا، پھر آپ خود کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو توفیق دی، ہم تیرے راستے پہ جانور قربان کریں گے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اپنے نبی کی دعا کو سن لیتا ہے. سیدنا ابراہیم جس عمر میں دعا کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں کہ اس عمر کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، پر اللہ جب کرنا چاہے، جس کے ساتھ کرنا چاہے، جہاں کرنا چاہے، اللہ اس بات پر قادر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ تھی. رب سے دعا کرتے ہیں ربی هب لي من الصالحین، ربی هب لي من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ پھر اپنے بندوں کی دعا کو سن لیتا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دے دیتے ہیں. جناب حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے. اللہ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے. کہا جاتا ہے اس کو اور اس کی ماں کو وادی مکہ میں چھوڑو. آج اس مکہ کو ہم جانتے ہیں، کبھی آپ نے وہ مکہ سنا ہوگا جہاں پر انسان تو دور کی بات، جہاں پر درخت تو دور کی بات، جہاں پر پرندے بھی دیا کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور اپنے لبتے جگر جو دودھ پی رہا ہے، ہم چاہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہ چلو بھائی یہاں سے نکل جاؤ، فلاں وادی میں تو چل جاؤ جہاں پر نہ کچھ کھانے کو ہو نہ کچھ پینے کو ہو، ہم کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی سوچیں گے بھی، تصور بھی نہیں کریں گے. اللہ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر. اپنے لبتے جگر کو اس کی والدہ کے ساتھ مکہ کی وادی میں چھوڑاتے ہیں. پانی کا ایک مشکلہ پاس ہے، کچھ کھجوروں کی ایک مشکلہ کھجوروں کا ہوگا پاس چھوڑاتے ہیں. چند دن گزرے، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم. بچہ اب بھوک کے مارے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ماں سے برداشت نہ ہوا. ابھی چھوڑ کے آنے سے پہلے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو وہاں چھوڑنے کے جہاں چھوڑ دیا تو سیدنا حاجرہ کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام یہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نکلے تھے. آخر میں ہماری ماں نے کہا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم
کیا تم مجھے یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. میری ماں کا کیا جواب تھا؟ اذن لا یوزیانا، اگر تم مجھے یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. چھوٹا سا بچہ پاس ہو، نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، چند کھجوریں چند پانی کا ایک مشغلہ، کتنے دن نکالیں گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کتنے دن نکالیں گے؟ بچہ بھی دودھ پینے والا ہو، بلاخر وہ پانی بھی ختم ہو جانا تھا، مگر ایمان کیسا، بھروسہ کیسا، اللہ پر یقین کیسا، توکل کیسا. اذن لا یوزیانا، اے ابراہیم علیہ السلام اگر تم مجھے یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے سیدہ ہاجرہ سیدہ اسماعیل علیہ السلام کا نام زندہ کر دیا. اب پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہماری ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں. آج عمرہ کرنے والا جب تک صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہ لگا لے، آج حج کرنے والا لاکھوں روپے لگا کر جب تک صفا اور مروہ کا چکر نہ لگا لے اس کا حج پکا نہیں ہوتا. یہ نشانی کون سی نشانی ہے؟ اللہ نے کس طرح اذن لا یوزیانا سیدہ ہاجرہ کا کس طرح نام ادا کیا؟ قیامت تک کے لیے جو لوگ عمرہ کریں گے، جو لوگ حج کریں گے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ کو یاد کریں گے. سیدہ ہاجرہ کبھی ادھر چکر لگانی کبھی ادھر چکر لگانی ہے، بلاخر 7 چکر پورے ہوتے ہیں. وہ کسی آدمی کی کسی آہٹ کی آواز سنتے ہیں تو کان کو بڑے غور سے سنتے ہیں کس کی آواز ہے، کہتے ہیں کہ میری کوئی مدد کرے گا. اللہ اکبر. دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل گیا. آج جس زمزم کے لیے ہم ترستے ہیں، جس زمزم کو پینے کے لیے آج ہم ترستے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کو پینے والا جس نیت جس مراد کے ساتھ پیے گا اللہ اس کی وہ نیت و مراد پوری کرے گا. آج جس زمزم کو ہم ترستے ہیں وہاں سے زمزم نکلنا شروع ہو گیا. اگر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس کے ارد گرد دیوار نہ کرتی، پانی کو نہ روکتی تو اس کی آج ایک آبشار ہوتی، ایک چشمہ ہوتا جس کو ہم زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ پہلی آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا اترے. اللہ نے فرما دیا وہ ابراہیم اللہ کی وفا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش پر پورا اترے. ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی. وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. ابراہیم علیہ السلام کے رخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کے الفاظ اپنے دل پر گزرے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. وہی بیٹا تھوڑا سا جوان ہوتا ہے. اللہ اکبر. کسی آخر بتانے والے نہیں بتایا ہے. انی ارا فی المنام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رخت جگر میں نے ایک خواب دیکھا ہے. انی اذبحک فانظر ماذا ترىٰ. وہ خواب کا دیکھا ہے کہ میں اپنے رخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. آج لاکھوں روپے کی قربانی کرنے والے ہو، کیا اپنے بیٹوں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آ سکتا ہے؟ یہ قربانی کرنے والوں اپنے ذہن میں وہ تصور لے کے آئیں. یہ قربانی معمولی قربانی نہیں، یہ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے. یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے پیدا بھیج دیا. ہم سب کے لیے آسانی ہو گئی. اگر یہ ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا ہوتا تو ہم وہ بھی کرتے اللہ کے حکم سے. مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک سبب رکھ دیا، اس قربانی کے ذریعے پس منظر رکھ دیا. یہ قربانی معمولی قربانی نہیں، یہ تو ایک رخت جگر کی قربانی ہے. کیا کہتے ہیں
قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بھائیان، اللہ اکبر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ ایسے ہی کر دیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو معاشرے کو میں کیا کروں گا، میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے، میرا اسٹینڈرڈ کہاں جائے گا، اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد خاندان ایک طرف، اس کے بعد نظام ایک طرف، اس کے بعد معاشرہ ایک طرف، اس کے بعد معاشرت ایک طرف، اللہ کا حکم جیسے آ گیا ویسے ہی پہنچ رہا ہے، اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا اگر ہو جائے گا، مگر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کا حکم آ گیا وہی ہونا ہے اور ہم نے وہی کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اعلان کر دیا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اس کتاب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے توحید کا درس دیتی ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ غلطی کیا تھی؟ کوئی چوری کی تھی، وہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی گناہ کیا تھا؟ صرف اللہ کی توحید کا اعلان کرنا یہی گناہ تھا۔ پھر اللہ نے انعام کیا دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ آگ کے اندر لکڑی آئے، پتھر آئے، کوئی چیز آئے، آگ کا کام ہے جلا دینا، مگر جب اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلا نہیں سکتی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے حکم کر دیا، آگ کو حکم کر دیا، اے آگ، آج تیرے اندر میرا خلیل آ گیا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اے آگ آج تو ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈا بھی ہونا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جائے۔ بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ تیرا کام ہے گرم ہونا، مگر آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں ٹھنڈا بھی ہونا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلامتی والا بھی ہونا ہے۔ تو پھر اس آگ نے بن کے دکھایا، اس عظیم قربانی نے ہمیں دکھا کے دکھایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بھی ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا، آزمائشوں پر پورا اترے، قیامت تک کے لیے اللہ نے نام زندہ کر دیا۔ آج ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے تو 5 لاکھ کا گھر میں لیا ہے، میرے ساتھ والے گھر میں 10,000 کا روپیہ لیا، اس کی قربانی کیا؟ میری تو قربانی ہے۔ اگر یہ نظریہ آ گیا کہ اپنی قربانی کو فخر، اپنی قربانی پر تفکر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کی قسم وہ 5 لاکھ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اگر میری قربانی کے اندر ریاکاری آ گئی، میرا جانور بہت کا جانور ہے اور تم نے کیا کیا ہے، اور میں نے یہ کیا، فلاں کیا، اگر میری قربانی کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اللہ کی قسم وہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کو مہنگے جانور مطلوب نہیں، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری جیب کے اندر استطاعت 5 لاکھ کی تھی، تم نے اللہ کے راستے میں 5 لاکھ کا جانور ذبح کیا، تمہاری جیب کی استطاعت 10,000 کی، تم نے اللہ کے راستے میں 10,000 کا جانور ذبح کیا، اللہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کا گوشت کھولتا ہے، نہ خون کھولتا ہے، اللہ صرف ہمارے تقویٰ، ہمارا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری قربانیوں میں ریاکاری آ گئی تو ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم لوگوں، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ وہ 3 لوگ عظیم عمل کرنے والے تھے، ایک ان میں سخی تھا، ایک ان میں مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جان دینے والا ہے، اور ایک اس میں قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا جو لوگوں کو دعوت دینے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 3 قسم کے لوگوں میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو اللہ ان 3 قسم کے لوگوں کے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ یہ 3 قسم کے عمل کرنے والے، معاشرے کے اندر سب سے عظیم عمل کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ کے بندو،
میرے پیارے بھائیوں، محترم بھائیوں، ساتھیوں، اپنی قربانی کو ریاکاری سے پاک کریں۔ چاہے عمل چھوٹا ہے، چاہے عمل بہت بڑا ہے، وہ عمل صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا مطلوب کرنے کے لیے کرے۔ اے اللہ، میں نے یہ جانور ذبح کیا ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، یہ جانور ذبح کرنا میری طاقت نہیں تھا، اے اللہ تو نے توفیق دی، میں نے ذبح کر دیا۔ ریاکاری سے بچ جائے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے مال نہیں دیکھتا، اللہ ہمارا دل دیکھتا ہے، ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کا دل میرے ساتھ کیسا ہے اور دل کے بعد وہ میرے لیے عمل کیا کرتا ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ ہماری قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی ہے، ریاکاری سے پاک قربانی کرنی ہے۔ جب ہم نے قربانی کا جانور لے کے آنا ہے تو حرام کی قربانی، حرام کی کمائی کی قربانی کا جانور نہ لیں۔ اگر حرام کا کیا ہوا جانور چاہے 10 کروڑ کا، 20 کروڑ کا، ارب خرچ جتنے مرضی کا ہو، اللہ کے یہاں 0% رزق قبول ہے۔ حلال حلال چاہے 5000 کا، چاہے گائے کا حصہ ہی کیوں نہ، چاہے اس سے بھی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، حلال ہوگا تو کامیابی ہوگی، حرام ہوگا تو نقصان ہوگا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پاکیزہ چیز کون سی ہے؟ وہ حلال ہے۔ اللہ کے لیے حلال کی طرف سے آ جائے، حرام سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حج کے لیے یا عمرے پہ جاتا ہے، کتنے پیسے لگا کے جاتا ہوگا؟ 2-3 لاکھ کم از کم۔ بیت اللہ کا طواف کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کے بندے دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام تھا، تیرا پہننا حرام تھا، تیرا لقمہ حرام تھا، تیری دعا کیسے قبول کروں؟ جب تک ہماری زندگی میں حرام ہوگا اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا، حلال ہوگا اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا، اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو حلال والی زندگی کریں، حرام سے بچ جائیں۔ جو ہم نے قربانی کرنی ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ ہم نے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے۔ 7 والے ہمسائے نے قربانی نہیں کی، اس کے پاس طاقت نہیں، میں پکڑتا ہوں 2 ہڈی والی روٹیوں کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کرے، اللہ کے لیے ایسا ظلم نہ کرے۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ کہتے ہیں قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والے کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرتے سفید گوشت ہے اپنے گھروں تک بھی پہنچاؤ۔ اس قربانی کا گوشت فقیروں کو بھی دو، کم از کم اللہ کے لیے 1 ہانڈی کا گوشت دو۔ یہ ظلم نہ کرے 2 ہڈی والی بوٹی ہیں، یہ جو ہم نے نہیں کھایا وہ ان کے گھر بھیج دے۔ اچھا صاف ستھری چیزیں، جو صاف ستھری چیز ہم نے کھانی ہے وہی صاف ستھری چیز اپنے بھائی کے ساتھ کرے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہی نہیں اس وقت تک جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ قربانی ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم سنت ہے۔ اس عظیم عمل کو، اس عظیم سنت کو اس کے مطابق ادا کرے گا۔ جب ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرتے وقت اپنے جانور پر تکبیر پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے ضرور کہنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور دیگر دعائیں بھی ہیں۔ کم از کم ایک دعا بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے کوشش کریں تکبیر خود دیں۔ ہمارے یہاں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کا ایمان ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو میرے بھائی کوشش کریں کہ ہم جانور کے گلے پر ہم اس کی تکبیر خود کریں۔ جب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیم بھی دی ہے، ہماری کچھ تربیت بھی کی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں، یہ نہ ہو جانور کے گلے پر ہم چھری چلا رہے ہو اور چھری چلے گا، چھری تیز نہ ہو۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، اس نے جانور کے گلے پر پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے موت سے پہلے موت دینا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے کئی بار موت دینا چاہتے ہو؟ جب ہم جانور کے سامنے چھری تیز کریں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات سے منع کیا ہے. جانور کے سامنے ہمیں چھری کو تیز نہیں کرنا. چھری کو تیز ضرور کرنا ہے ذبح کرنے سے پہلے اور کوشش یہ کرنی ہے جب ہم ایک جانور کو ذبح کریں دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کریں. ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر دوسرا جانور لے کے آئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.